Thank you very much. आज का लास्ट लेक्चर कंक्लूडिंग लेक्चर विद कंक्लूडिंग रिमार्क्स by our honorable Vice Chairman Islamabad Bar Council चौधरी आसिफ इरफान साहब सिविल ट्रायल पर लेक्चर है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ वाइस चेयरमैन साहब को दो तीन चीज़ें मैं आपके गोश गुजार कर दूँ। जिन लोगों का अप्रेंटिसशिप पीरियड मुकम्मल हो गया है यानी 6 महीने पूरे हो गए, वो इमीडिएटली अपनी सेकंड इंटीमेशन जमा करवा देंगे। आपका बीडीसी भी पास हो गया और आपका लॉ गैट जिनका पास हो चुका है, उनको फिर हम फ़ौरन नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे इंटरव्यू के लिए बुला दें। जिन लोगों ने ऑलरेडी सेकंड इंटीमेशन दी हुई है उनको ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों का अभी टाइम पूरा नहीं हुआ तो दे हैव टू वेट। दूसरी चीज़, आपका जो इंटरव्यू है उसमें दो अहम बातें जो मैं अभी आपको बता दूँ। एक तो सेकंड इंटीमेशन में आप 20 केसेस जो हैं वो आप मेंशन करते हैं, तो जो कमेटी है हमारी इनरोलमेंट, उसके ऑनरेबल मेंबर्स जनरली उनसे सवाल करते हैं कि अगर आपने लिखा 489F का केस किया है चेक डिसऑनर का, तो फिर वो आपसे उसका पूछेंगे। अगर बेल का है तो बेल का पूछेंगे आपसे। तो ये ज़हन में रखिए, आपने जो सबमिट किया हुआ है अपनी फाइल में वो सारे केसेस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो 40 जजमेंट्स हैं जो आपको पहले दिन ही पहले लेक्चर में हमारे ऑनरेबल मेंबर राजा मोहम्मद अली खान अब्बास साहब ने बताया था, उनको आप ज़रूर पढ़ लें। उनमें क्या लॉ जो है उसे होल्ड किया कोर्ट ने, सिर्फ इतना पूछते हैं, पूरी जजमेंट आपसे नहीं पूछते कि अल्टीमेट उसमें क्या फैसला हुआ, आपसे ये पूछेंगे। तो ये दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा इंटरव्यू के लिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल जनाब चौधरी आसिफ इरफान साहब से तशरीफ लाएँ और लेक्चर का आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, आपके इस सेशन का ये लास्ट लेक्चर है और सिविल ट्रायल के ऊपर मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ। और मैंने ये देखा इन चंद दिनों के अंदर कि आपकी तादाद माशाल्लाह भरपूर रही और आपकी प्रेजेंस भरपूर रही। हमेशा मैं ये बात कहता रहा इन बार वोकेशनल कोर्सेज के दौरान कि ये आप दोस्तों के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो है ही कि आपको अपने इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए इट इज मैंडेटरी एंड मस्ट फॉर यू टू अटेंड ऑल दीज लेक्चर्स। इसके साथ साथ ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने जो कोर्सेज हैं जो अपने डिग्री के दौरान कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, उनको रिवाइव करने का भी आपको एक मौका मिल जाएगा, रिवीजन करने का एक मौका मिल जाएगा। एंड यू आर जस्ट नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। तो इसके आगाज में ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है और हम हमेशा यहाँ पे इस्लामाबाद बार काउंसिल के अम्ब्रेला के नीचे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाए, अक्रॉस द बोर्ड बुलाया जाए, और ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एक्टिव प्रैक्टिकल वकालत का, ताकि वो वकालत के डायनामिक्स को सामने रखते हुए, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए आपको गाइड करें कि आपने यहाँ पे खड़े होने के बाद, आगे चलने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आनी है और कैसे आपने उनको कैटर करना है। आज के बाद और इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या वेयरएवर यू गो, आपके एक प्रोफेशनल कैरियर का आगाज है। बट एट द बिगनिंग, आज तो आप ये समझ रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल के तौर पर एक नए प्रोफेशन के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। But when you go into the courts, you find yourself standing on 0 point. आप 0 point पे खड़े हुए अपने आप को महसूस करेंगे। आपके सामने शायद कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमने ये एफर्ट हमेशा से की और आइंदा भी ये कोशिश है कि अपनी आने वाली जनरेशन को इस प्रोफेशन के अंदर, when you enter in the profession, हम आपको गाइडलाइन दें, आपको डायरेक्शन बताएं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज का नौजवान वकील
آپ لوگ ڈائنامک چہرے، ڈائنامک پروفیشنلز، جب ہم نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو ہمارے مقابلے میں آپ زیادہ بریلینٹ ہیں، زیادہ ایبلٹیز آپ کے اندر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو زیادہ اپرچونٹیز موجود ہیں ہر حوالے سے، ایکسیس ٹو انفارمیشن کے حوالے سے یا بار لیول پہ اس قسم کی کورسز کے حوالے سے. یہ تمام اپرچونٹیز ہمیں اویلیبل نہیں تھی. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے، ایفرٹ ہے کہ نہ صرف بار ووکیشنل کورس جو کہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے فار گیٹنگ اے لائسنس، ہم آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی اسلام آباد بار کونسل کے امبریلا کے نیچے ایک پرماننٹ لائرز اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ وہاں پہ آپ کو اس دور کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر دور میں وکالت کے چیلنجز بدلتے رہتے ہیں. آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے وکالت کے چیلنجز اور ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈز مختلف تھی. آج کی ڈیمانڈز مختلف ہیں. میں تھوڑی سی مثال، ٹرائل کی طرف بھی آئیں گے، تھوڑی سی مثال دے کے آپ کے واضح کرتا چلوں. I am a second generation lawyer. میرے والد گرامی مرتبت اس بار کے فائنل لائرز میں سے تھے. 1962 میں انہوں نے وکالت کا آغاز کیا. 1962 کے اندر اسلام آباد ایک رورل اسلام آباد سے ایک اربن اسلام آباد میں ٹرانسفارم ہو رہا تھا. ایکوزیشن کا پروسیس جاری تھا، فیڈرل کیپٹل یہاں پہ اسٹیبلش ہونے جا رہا تھا. اس دور کے اندر وکالت کے اندر جو وکلا لینڈ لاز کے اندر یا ایکوزیشن لاز کے اندر ایکسپرٹ تھے، ان وکلا نے باقی وکلا کو پیچھے چھوڑ دیا، چونکہ اس وقت کی ڈیمانڈ وہ قوانین تھے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی، بہت زیادہ ایکوزیشن ہو رہی تھی، متاثرین اسلام آباد کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو مختلف عدالتوں میں وکلا کی جو اسسٹنس تھی وہ ان کو درکار تھی. تو جو وکیل اس وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق ایکسپرٹ تھے لینڈ لاز کے اندر، ایکوزیشن لاز کے اندر، انہوں نے باقی وکلا کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئے. اسی طرح اگر میں آج یہ کہوں کہ آج بھی آپ کی ڈیمانڈ لینڈ لاز یا ایکوزیشن لاز ہے، تو اس طرح نہیں ہے. آج اسلام آباد کے اندر ایک مضبوط کارپوریٹ سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں سی پیک اور اس طرح کی چیزیں آنے کے بعد اسلام آباد would be the hub of corporate law. یہاں پہ ایک لیگل کارپوریٹ سیکٹر بہت زیادہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو آج کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آگے بڑھنا ہے. آپ نے پرو بونو وکالت نہیں کرنی. آپ اس لیے اس پروفیشن کے اندر نہیں آئے کہ آپ نے معاشرے کے اندر ظلم و جبر کے خلاف لڑنا ہے. آپ ایک پروفیشنل وکیل کے طور پر آئے ہیں. اس پروفیشن کو اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پہ آپ نے اڈاپٹ کیا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کی ریکوائرمنٹ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. آنے والا دور میڈیشن کا، آربیٹریشن کا، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، ٹیکسیشن کا، کارپوریٹ لاز کا دور ہے. تو آپ نے آج کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر سب سے اہم فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو اس والے سے انشاءاللہ ایک ایفرٹ ہم اسلام آباد بار کونسل کے لیول پہ کر رہے ہیں. ایک آئی بی سی اسکول آف پروفیشنل ایکسیلنس کے قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں پہ اس کے بعد بھی آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آپ اپنے آپ کو مزید نکھار پیدا کریں اپنی پروفیشنل لائف کی طرف. کمنگ ٹورڈز، یہ تھوڑی سی بگننگ تھی آپ کے لیے ایک بڑے ہونے کے حوالے سے. میرا اور آپ کے درمیان کوئی ایبلٹیز کا فرق نہیں. آپ مجھ سے زیادہ کیپیبل ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ایبلٹیز رکھتے ہیں. تھوڑا ٹائم کا فرق ہے. میں آپ سے پہلے تھوڑا ٹائم یہاں آ گیا، آپ میرے بعد آ رہے ہیں. تو اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو کچھ باتیں گوش گزار کی ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں گی. کمنگ ٹورڈز سول ٹرائل. سول ٹرائل ایک بہت کمپریہنسو سبجیکٹ ہے جس کو شاید ایک لیکچر، ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے لیکچر کے اندر اس کو کور کرنا شاید پاسبل نہیں ہے. بٹ ہم ایک برڈ آئی ویو لیتے ہیں، ایک اس سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ بنیادی سٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سول ٹرائل کھڑا ہوا ہے.
उस सिविल ट्रायल को समझने से पहले कानून की बुनियादी शाखों को देख लेते हैं। अगर एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें, बड़े कैनवस के ऊपर देखें, तो कानून की लार्जली दो शाखें नजर आएंगी, दो ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। एक सब्सटेंटिव लॉ है और एक प्रोसीजरल लॉ है। लार्जली कानून की यही दो बड़ी शाखें नजर आएंगी आपको, ये दो बड़ी ब्रांचेस नजर आएंगी। व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ बुनियादी कानून है। इट डिटरमिन्स एंड डिफाइंस द राइट्स, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस। और ये जो तमाम सिस्टम है, पूरा निजाम अदल जो कायम है, ये उस सब्सटेंटिव लॉ के लिए है। एक कानून आपके हक में एक राइट क्रिएट कर देता है, उस राइट की इन्फोर्समेंट के लिए पूरा जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है। ये तमाम अदल का निजाम उस हक को इन्फोर्स करने के लिए काम कर रहा है। सो द बेसिक लॉ इज द सब्सटेंटिव लॉ। द पर्पस ऑफ लॉ इज सब्सटेंटिव लॉ। इस सब्सटेंटिव लॉ को, इस राइट को, सिविल राइट को, या फॉर दैट मैटर क्रिमिनल ऑब्लिगेशन को या क्रिमिनल लायबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए जो मैकेनिज्म है, दैट इज प्रोसीजरल लॉ। द पर्पस ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ इज द पर्पस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ इज द प्रोसेस ऑफ लॉ। द प्रोसेस which is adopted by the courts to enforce the substantive law is called the procedural law. अब हमारा मजमा नजर क्या है, क्या अचीव करना है हमने? सब्सटेंटिव लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट को अचीव करना है। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल जुडिशियल सिस्टम। उसको अचीव करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो प्रोसीजरल लॉ है। तो कहा जाता है कि प्रोसीजर्स आर मेंट टू फोस्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। प्रोसीजर इज सबसर्विएंट टू द कॉज ऑफ जस्टिस। प्रोसीजर हैड बीन लेड डाउन एज अ स्टेपिंग स्टोन, नॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या मतलब है ये जो मैंने एडीएम साहब के सामने पढ़े कि ऑब्जेक्टिव हमारा सब्सटेंशियल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोसीजर के झमेलों में इतने फंस जाते हैं, प्रोसीजर की टेक्निकलिटीज में इतने फंस जाते हैं कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। आप जाएंगे अदालतों में, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर देखेंगे या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर देखेंगे, आप टेक्निकलिटीज में फंसे रहते हैं, प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज के अंदर फंसे रहते हैं। इसीलिए सुपीरियर कोर्ट से हमेशा यह कहा कि वैल्यूएबल राइट्स ऑफ द पार्टीज मस्ट नॉट बी बरीड इन द ग्रेव ऑफ टेक्निकलिटीज। टेक्निकलिटीज की नजर इंसाफ को नहीं होना चाहिए। प्रोसीजरल लॉ के झमेलों के अंदर असल इंसाफ को सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए हम देखेंगे कि प्रोसीजरल लॉ को कैसा होना चाहिए। अगर आपने इस चीज की असेसमेंट करनी है कि पाकिस्तान के अंदर या फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क के अंदर उनका निजाम अदल कितना इफेक्टिव है, कैसे काम कर रहा है, तो आपने उनको 3 यार्डस्टिक्स पे देखना है। प्रोसीजरल लॉ मस्ट बी फेयर, it must be efficient, it must be based on justice. Fair mean unbiased नहीं होगा, favoritism नहीं होगा। efficient mean होगा, efficient का मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि मैं सिविल सूट दायर करूं और मेरे पोते परपोतों को जाके वो राइट मिले। efficient होना चाहिए, जल्द इंसाफ मिलना चाहिए,
سستا انصاف ملنا چاہیے، ٹیکنیکلٹیز کے جھمیلوں میں عوام کو خوار نہیں ہونا چاہیے، اور جسٹس کے پرنسپل پہ کھڑا ہوا وہ نظام ہونا چاہیے. تو یہ 3 یارڈ اسٹک ہیں: فیئر، ایفیشینٹ اینڈ جسٹ. ان تینوں کی بنیاد پہ، اس کرائٹیریا کی بنیاد پہ آپ کسی بھی پروسیجرل لا کا انالیسس کر سکتے ہیں. ان تینوں کو سامنے رکھ کے آپ ہمارے پروسیجرل لا کو دیکھیں گے تو آپ کو بدقسمتی سے کوئی اچھی چیزیں نظر نہیں آئیں. اینی ہاؤ، پاکستان کے اندر مروجہ ضابطۂ دیوانی سول پروسیجر کوڈ جو ہے، جو کہ سول ٹرائل کو ڈیل کرتا ہے، دیٹ واز انیکٹڈ ان 1908. سول پروسیجر کوڈ 1908. لیکن یہ پہلا سول پروسیجر کوڈ نہیں تھا. اس سے پہلے 1859 کے اندر برٹش انڈیا کے اندر پہلا سول پروسیجر کوڈ انیکٹ ہوا. کیونکہ وہ اتنا کمپریہنسو اور اکراس دا بورڈ نہیں تھا، بٹ دیٹ واز دی فرسٹ ایفرٹ ٹو کنسالیڈیٹ دی پروسیجرل لا as far as civil trial is concerned. That was the first effort which was made in 1859. 1857 کے اندر جب ہماری جنگ آزادی ناکام ہوئی اور انگریز کا راج انڈیا کے اوپر مکمل ہوا، تو اس کے 2 سال کے بعد 1859 کے اندر پہلا پروسیجرل لا آ گیا. اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی اور 1878 کے اندر دوسرا پروسیجرل لا آیا. لیکن وقتاً فوقتاً ان کے اندر بھی امینڈمنٹ ہوتی رہی. 1908 کے اندر ایک کمپریہنسو ایفرٹ کی گئی اور اس کے تحت جو موجودہ سول پروسیجر کوڈ ہے وہ اس فارم کے اندر سامنے آیا، جو آج بھی موجود ہے. اور آفٹر پارٹیشن پاکستان بننے کے بعد وقتاً فوقتاً ہماری پارلیمان نے بھی اس کے اندر امینڈمنٹس کی. 92 کے اندر، 24 کے اندر اور مختلف ادوار کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹ ہوتی رہی. لیکن کیا یہ نظام آج کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہے کہ نہیں، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو. یہ سول پروسیجر کوڈ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک سیکشنز ہیں اور ایک آرڈرز ہیں. آرڈرز کے اندر رولز دیے گئے ہیں. 158 سیکشنز ہیں اور 52 آرڈرز ہیں جن کے اندر رولز دیے گئے. ان میں ڈسٹنکشن کیا ہے؟ سیکشن کے اندر اگین وہاں پہ آپ کو سبسٹینٹیو رائٹ بھی ملے گا، وہاں آپ کو پروسیجر بھی ملے گا اور جیورسڈکشن بھی ملے گی. یہ تینوں چیزیں سیکشنز کے اندر ملیں گی. جبکہ آرڈرز کے اندر جہاں پہ رولز دیے گئے ہیں وہاں پہ پروسیجر کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے. یعنی 96 کے اندر اگر اپیل ہے تو اپیل کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے اس کے ریلیونٹ آرڈر کے تحت. اسی طرح ریویو کا رائٹ سیکشنز کے اندر دیا گیا ہے اور ریویو کے جو ڈیپر اس کی مزید انفارمیشن ہے یا پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے وہ رولز کے اندر دی گئی ہے. تو جو سیکشن کے اندر موجود ہیں ان کو مزید ایلوبریٹ کر کے رولز کے اندر، آرڈرز کے اندر لکھ دیا گیا ہے. تو یہ 2 پارٹس ہیں جو کہ 158 سیکشن اور 52 آرڈرز میں تقسیم شدہ ہے. سول ٹرائل کے حوالے سے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جیورسڈکشن ہے. آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے تو وہ ایک لے مین ہوتا ہے، چاہے وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، پولیٹیشین ہو، یا فار دیٹ میٹر ایک گاؤں کا ایک زمیندار، ان پڑھ زمیندار ہو. وہ ایز فار ایز دا لیگل فیلڈ از کنسرنڈ وہ لے مین ہے. وہ آپ کو را انفارمیشن دے گا. وہ آپ کو آدھا گھنٹہ اپنی پوری کہانی سنائے گا کہ اس کے اوپر کیا بیتی اور اس کے ساتھ کیا کیا گریونس اس کی موجود ہے. تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلا امتحان آپ کا وہاں سے شروع ہونا ہے کہ اس را انفارمیشن سے آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اس کی ایکچوئل گریونس کیا ہے. اور ایکچوئل گریونس تک جب آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس گریونس کی
ریڈریسل کے لیے کون سے فورم پہ جانا ہے, کون سی جورسڈکشن کو انووک کرنا ہے اس گریونس کے ریڈریسل کے لیے. مختلف ریڈریسل موجود ہے قانون کے اندر, مختلف کو سائملٹینیسلی بھی اڈاپٹ کر سکتے, آپ نے ڈیسیژن کرنا. فار انسٹنس ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی میری بزنس ٹرانزیکشن تھی, مجھے اس بندے نے اتنے پیسے ادھار دینے تھے, اس کے اگینسٹ سے مجھے چیک جاری کیا اور چیک ڈس آنر ہو گیا. یہ انفارمیشن لے کے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو کہے گا جی کہ یہ میری گریونس ہے. اب اس کے لیے سائملٹینیسلی 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. آپ دونوں میں جا سکتے ہیں, ایک الگ الگ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو بار نہیں کرتی. آپ اس کے حوالے سے کرمنل ریمیڈی ان دا شیپ آف ایف آئی آر لانچ کروا سکتے ہیں انڈر سیکشن 489 ایف چیک ڈس آنر ہونے. پر جہاں پہ 489 ایف کا چیک ڈس آنر ہونا ہے وہاں پہ آپ کو رقم تو نہیں ملے گی, وہ تو کنوکشن ہوگی, 3 سال کی سزا ہوگی یا بری ہو جائے گا. لیکن وہ 10 لاکھ کا اگر چیک ہے تو 10 لاکھ کی ریکوری کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, سول سوٹ فائل کرنا پڑے گا آرڈر 37 کا. تو یہ پہلا امتحان ہے آپ کا کہ آپ نے کلائنٹ سے انفارمیشن لی, را انفارمیشن, اور را انفارمیشن لینے کے بعد آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ آپ نے کون سے فارم پہ جانا ہے. سول کوڈ کے جورسڈکشن کو جو ڈیفائن کرتا ہے سیکشن سی پی سی کا, وہ کون سا سیکشن ہے, سیکشن 9. سیکشن 9 سول کوڈ کی جورسڈکشن کو ڈیفائن کرتا ہے. کیا کہتا ہے, سول کوڈ از دا کوڈ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن ٹو ڈیسائڈ دی سول میٹرز انٹل اینڈ انلیس بارڈ بائی لا. کوئی قانون آپ کو بار کرتا ہے سول کوڈ کو اسپیشل قانون کے تحت, تو وہاں پہ سول کوڈ کی جورسڈکشن آؤٹ ہو جائے گی, وہاں پہ وہ اسپیشل ٹریبیونل یا اسپیشل کورٹ کام کرے گی. تو سول کوڈ کی جورسڈکشن کو ڈیفائن کرتا ہے سیکشن 9. مثال کے طور پر آپ کی ریونیو انٹریز ہے, ریونیو ریکارڈ ہے, اس کے اندر کوئی غلطی ہے, اس کی کریکشن کے لیے آپ کہاں جائیں گے, ریونیو ہیرارکی کے پاس. سیکشن 172 لینڈ ریونیو ایکٹ بار کرتا ہے سول کوڈ کی جورسڈکشن کو. تو آپ نے اس فورم کا تعین کرنا ہے جس فورم پہ آپ کی ریڈریسل ہے. 2 بندے ہیں, 2 بندوں کے درمیان لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا ریلیشن ایگزسٹ کر رہا ہے اور پراپرٹی سچویٹ کر رہی ہے اسلام آباد ایسٹ کے اندر. کون سا فورم ہوگا ایوکشن کا؟ نہیں, اب یہی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. اب یہی پریپوزیشن اگر ویسٹ میں ہوگی, ایک لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا ریلیشن ہے اور آپ نے ایوکشن میں جانا ہے, تو آپ نے اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس کے تحت ایوکشن کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد ویسٹ کے اندر اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس اپلیکیبل ہے. اس کے جو رورل ایریاز ہیں ایسٹ, اس میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے. تو اگر آپ سوٹ ایوکشن دائر کر دیتے ہیں اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس کے تحت ایوکشن پٹیشن دائر کر دیں گے, تو ایسٹ میں چونکہ اس قانون کی اپلیکیبلٹی ہی نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ سوٹ فائل کریں گے سوٹ فار پوزیشن, وہ سوٹ دائر کریں گے سول کوڈ کے اندر. تو اس چیز کا تعین کرنا سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس فورم پہ لے کے جانا ہے کلائنٹ کو, اس کی گریونس کو سامنے رکھتے ہوئے. سیکشن 6 ڈیل کرتا ہے پیکیونری جورسڈکشن کو. اب مین جورسڈکشن ڈیفائن ہوگی سیکشن 9 کے اندر کہ سول کوڈ نے تمام سول ڈسپیوٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے انٹل اینڈ انلیس بارڈ بائی اینی لا. یہ تو ایک براڈر ڈیفینیشن دے دی گئی. اب پیکیونری جورسڈکشن ہے مالیت کی بنیاد پر اختیار سماعت. جس طرح آج اسلام آباد کے اندر امینڈمنٹ ہونے کے بعد ایک 10 کھرب کی ریکوری کا دعویٰ دائر ہوگا, وہ کہاں پہ دائر ہوگا؟ سول کوڈ میں. سول کوڈ, کیونکہ سول کوڈ کی انلمیٹڈ پاورز ہیں پیکیونری جورسڈکشن کے حوالے سے. آج سے کچھ سال پہلے جب امینڈمنٹ آئی قانون کے اندر,
تو 50 ملین کی جورسڈکشن کر دی پیکیونری جورسڈکشن سول کوڈ کی, اور 50 ملین سے اوپر جو سوٹ ہوا کرتے تھے وہاں پہ اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹ کو دے دی گئی. تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آج کے مروجہ قانون کے مطابق سول کوڈ کی پیکیونری جورسڈکشن کیا ہے, کیونکہ وقتاً فوقتاً یہ چینج ہوتی رہتی ہے, گورنمنٹ امینڈمنٹ کے ذریعے چینج کیا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آج سے کچھ سال پہلے 50 ملین سول کوڈ کی تھی اور اس سے بہت ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن تھی. اسی طرح ایپلیٹ کورٹ کی جورسڈکشن تھی, یعنی 25 لاکھ تک کی مالیت کی اپیلیں, ریگولر فرسٹ اپیل اور ریپیل اور 43 کی اپیل جو ہے وہ دائر ہوتی تھی ڈسٹرکٹ جج کے پاس, اور جہاں پہ 25 لاکھ سے زیادہ مالیت ہوتی تھی وہاں پہ جورسڈکشن ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ہوتی تھی, ہائی کورٹ میں آپ اپیل دائر کر سکتے تھے. تو ریسنٹ گورنمنٹ نے آنے کے بعد یہ امینڈمنٹ کی کہ ڈسٹرکٹ جج کی بھی پیکیونری جورسڈکشن انلمیٹڈ کر دی اور سول جج کی بھی پیکیونری جورسڈکشن انلمیٹڈ کر دی. یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی کیونکہ اس میں زیادہ سوچنے سمجھنے کی وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن وکیل کا یہ کام ہے کہ اس کو پیکیونری جورسڈکشن کا بھی علم ہونا چاہیے. پنجاب میں شاید کچھ اور ہو, کے پی میں شاید کچھ اور ہو, تو جہاں پہ آپ انسٹیٹیوٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اس کی جورسڈکشن کا علم ہونا چاہیے. تو یہ ہوگی پیکیونری جورسڈکشن. اس کے بعد ایک تیسری جورسڈکشن ہے, وہ کون سی ہے؟ ٹیریٹوریل جورسڈکشن, کہ کون سی عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے. اگر ایک سیکشن 5 سے آن ورڈ جو سیکشن ہے 16, 17, 18, 20 تک یہ سیکشن جو ہے یہ آپ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو ڈیل کرتے ہیں. دو مثالیں دے کے میں آگے چلوں گا. اموویبل پراپرٹی ہے, گھر ہے, مکان ہے, لینڈڈ پراپرٹی ہے, اس کے حوالے سے جو بھی کیس ہوگا وہ کہاں دائر ہوگا؟ جس عدالت کی ٹیریٹری کے اندر وہ پراپرٹی سچویٹ کر رہی ہے. اگر یہ اس ہال کا ایوکشن کی پٹیشن لگانی ہے یا دعویٰ کرنا ہے تو اسلام آباد ویسٹ, چونکہ یہ ویسٹ کے اندر ہے. اگر بالاکوٹ کی زمین کا دعویٰ کرنا ہے تو وہ اسلام آباد ایسٹ کے اندر ہے, جس کورٹ کی ٹیریٹری میں وہ واقع ہے وہاں پہ آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے ٹیریٹوریل جو. یہ ہوگی اموویبل پراپرٹی. اور جہاں پہ موویبل پراپرٹی ہے وہاں پہ کاز آف ایکشن جہاں پروو ہوگا ہوللی یا پارٹلی یا پارٹیز جہاں پہ ریزائڈ کرتی ہوں گی وہاں پہ اس کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہے. تو پیکیونری جورسڈکشن اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا بھی آپ کو ادراک ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے اس کے سوٹ فائل کرنے کے بعد. جورسڈکشن اسیوم کر لی, آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے سول سوٹ فائل کرنا ہے, یہ بھی طے کر لیا کہ کہاں دائر کرنا ہے, کون سی عدالت ہوگی, پیکیونری جورسڈکشن کو بھی دیکھ لیا, ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو بھی دیکھ لیا, سیکشن 9 کو بھی دیکھ لیا کہ جانا سول کوڈ کے اندر ہے, کوئی دوسرا اسپیشل لا اس کو باہر نہیں کر رہا, سول کوڈ کی جورسڈکشن ہے. اب سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ انسٹیٹیوشن آف سوٹ. سوٹ انسٹیٹیوٹ کس فارم میں ہوگا؟ پلینٹ کی فارم. پلینٹ میں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ پارٹیز ٹو دا سوٹ. کس کو پلینٹ بناؤں میں مقدمے کے اندر؟ مجھے تو پارٹی نے آ کے را انفارمیشن دی نا جی فلانے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اور ایگریمنٹ پہ میں نے پیسے دے دیے, وہ ٹرانسفر نہیں کروا رہا, تو اب مجھے زمین چاہیے. میں نے دیکھنا ہے کہ کس کس کو پارٹی بنانا ہے. کون سا آرڈر ڈیل کرے گا؟ آرڈر 1. آرڈر 1 کے اندر کیا کیا ہے؟ جوائنٹر آف پارٹیز, نان جوائنٹر آف پارٹیز اینڈ مس جوائنٹر آف پارٹیز. جوائنٹر آف پارٹیز کیا ہے؟ کون کون سی پارٹیز آ سکتی ہیں. اگر ڈفرنٹ ملٹیپل پلینٹفز ہیں لیکن ایک ہی ٹرانزیکشن کے حوالے سے ان کی کاز آف ایکشن ہے تو وہ ایک ہی سوٹ کے اندر سارے جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح ملٹیپل ڈیفینڈنٹ ہیں جن سب کے خلاف ایک ہی ٹرانزیکشن کے حوالے سے آپ کی گریونس ہے, ان تمام کو آپ ایز اے ڈیفینڈنٹ امپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا جوائنٹر آف پارٹیز. مس جوائنٹر آف پارٹیز کیا ہے کہ ایک پارٹی فریق مقدمہ ضروری نہیں تھا آپ نے بنا دیا, تو دیٹ از مس جوائنٹر آف پارٹیز. اینڈ نان جوائنٹر آف پارٹیز کہ وہ ضروری فریق مقدمہ تھا لیکن آپ نے اس کو فریق مقدمہ نہیں بنایا. دس از نان جوائنٹر آف پارٹیز. سو آرڈر 1 ڈیلز ود بیسیکلی جوائنٹر آف پارٹیز,
with joint of parties and non joint of parties. अब कौन सी दो ही किस्म की पार्टीज हैं, necessary party and proper party. Necessary party is that party in absence of one no effective decree can be passed. एग्जाम्पल फिर मैं देता हूं कि फैसला हमने किया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करें, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नेसेसरी पार्टी कौन होगी? द एग्जीक्यूटेंट ऑफ द एग्रीमेंट. एक मुदई होगा और एक दूसरा फिर मुद्दा लगा होगा. अब एक और इसमें एक और प्रपोजिशन आ जाती है कि मैं घर का सौदा करता हूं, एग्रीमेंट करता हूं और एग्रीमेंट की टारगेट डेट से कबल मालिक उसको आगे ट्रांसफर कर देता है. अभी मैंने सूट दायर नहीं किया, सूट दायर होने से पहले ही प्रॉपर्टी बिक चुकी होती है. तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी पार्टी, क्योंकि अब टाइटल शिफ्ट कर गया, पास ऑन हो गया दूसरे बंदे के. तो जो एक्चुअल एग्जीक्यूटेंट ऑफ एग्रीमेंट था जिसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया वो भी नेसेसरी पार्टी है. एंड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी आगे तकसीम होगी थर्ड पार्टी के साथ, तो वो भी नेसेसरी पार्टी है, उसको भी प्लीड करना है, क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसके अगेंस्ट फैसला नहीं किया जा सकता. अब पहला बंदा तो रेलिवेंट रह गया सिर्फ एग्रीमेंट की हद तक, लेकिन ये जब दावा डिग्री होता है तो सब्सिक्वेंट परचेजर का टाइटल भी डिस्कस होगा, वो भी एट स्टेक होगा. तो उसको ट्रीट किए बगैर एज ए नेसेसरी पार्टी सूट फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता. तो इन चीजों का ख्याल करना है. प्रॉपर पार्टी इज दैट पार्टी जिसकी एब्सेंस में इफेक्टिव डिग्री तो पास हो सकती है, लेकिन दैट इज अदरवाइज नेसेसरी टू डिसाइड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट. तो ऑर्डर 1 के तहत आपने देखना है कि आपने पार्टीज किसको बनाना है. पार्टीज बना ली तो आगे प्लेट आ गया आपके पास. जैसे कि चौधरी जुदैद साहब ने आपको प्लीडिंग के हवाले से 3 ऑर्डर्स बताए. ऑर्डर 6, 7, 8. 6 डील करता है जनरली प्लीडिंग्स को. प्लीडिंग क्या होती है? पेड एंड स्टेटमेंट प्लीडिंग है. ऑर्डर 6 जनरली प्लीडिंग को डील करता है, ऑर्डर 7 प्लेंट को डील करता है और ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट. अब वन बाय वन हम देखते हैं इसको. पहले देखते हैं हम प्लेंट को. प्लेंट क्या है? सीपीसी के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसे जिस तरह कोई फॉर्म है उसकी कोई ऐसी बता नहीं दी गई कि प्लेंट ऐसी होगी, उसकी शक्ल ऐसी होगी, कोई उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो कि आपने उसको पूरा करना है. आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, मतलब जो कोर्ट लैंग्वेज है यानी पाकिस्तान के अंदर उर्दू में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी जुबान में लिख सकते हैं. बट उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें कोर्ट को एड्रेस करना है. अगर आप ऑर्डर 37 का अभी जो दावा हमने दायर किया था वो दावा दायर करेंगे तो किस कोर्ट में दायर करेंगे? सेवन कोर्ट. सेशंस किसने कहा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास. सेशंस उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. सेशंस कोर्ट होती है क्रिमिनल ट्रायल के लिए और डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो एपीलेट डिस्ट्रिक्ट सिविल मैटर के लिए. तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम दायर करेंगे ऑर्डर 37 का दावा. तो सबसे पहले हम कोर्ट को एड्रेस करेंगे. इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर्दी डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ईस्ट. और अगर सिविल सूट फाइल करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो किस अदालत में दायर करेंगे? सीनियर सिविल जज. इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ईस्ट. तो सबसे पहले आपने प्लेट में कोर्ट को एड्रेस करना है. हाई कोर्ट में जाएंगे तो बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह लिखेंगे तो कोर्ट को एड्रेस करना है जिस भी कोर्ट के अंदर आपने वो इंस्टीट्यूट करनी है, अपील या दावा या जवाब दावा. अच्छा, प्लेट में कोर्ट का नाम आ गया. इसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज लिखनी है आपने. नेम, पेरेंटेज, एड्रेस. और एड्रेस ऐसा जहां पे उसकी सर्विस पॉसिबल हो सके, समझ पहुंचे. तो वो उनको आपने पर्टिकुलर्स पार्टीज के लिखने हैं. उसके बाद किस कानून के तहत आप किस हेड के तहत कोर्ट के पास आ रहे हैं. रेलिवेंट सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप क्या सूट फाइल कर रहे हैं. इधर इट्स सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट
or it's a suit for declaration and mandatory injunction, or it's a suit for possession, or it's a suit for recovery of amount, and so on. सब्जेक्ट मैटर जो भी सूट है, आपको ये लाजमी नहीं है कि आप लिखेंगे सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सूट फॉर पोजेशन लिख देना काफी है, बट आपने लिखना है कि क्या, अब इसकी बॉडी ऑफ प्लेंट के अंदर क्या मेंशन करना है आपने। एक चीज ध्यान में रखिए, आपने एक ट्रांजैक्शन के हवाले से जो होल क्लेम है, आपका तमाम क्लेम है, उस तमाम क्लेम को उस प्लेंट के अंदर मेंशन करना है। अगर आप तमाम क्लेम को मेंशन नहीं करेंगे तो दैट अमाउंट्स टू वेवर, दैट अमाउंट्स टू वेवर, कि आपने अपना उस ट्रांजैक्शन के हवाले से जो दूसरा क्लेम है उसको छोड़ दिया, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा किस प्रोविजन के तहत आएगा? ना ऑर्डर टू रूल 2, सेक्शन 11 is the actual res judicata. Order 2 rule 2 is the constructive res judicata, that is the principle of res judicata. तो जब आप एक क्लेम के अंदर एक प्लेंट के अंदर एक ट्रांजैक्शन के हवाले से तमाम क्लेम नहीं लेके आएंगे तो डेट अमाउंट्स टू वेवर सब्सिक्वेंटली बार करता है कि आप उस क्लेम की हद तक दोबारा अदालत में जाएं। कैसे? फॉर इंस्टेंस, आप कहते हैं कि जी मेरा अमाद साहब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी in terms of payment of sale consideration, but he is showing reluctance in performance of his contractual obligation, that is transfer of house in my favor. ठीक है, अब मैं इसको कोर्ट में लेके जाता हूं सूट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। मेरे पास एक और रेमेडी भी अवेलेबल है। एक तो मैं कोर्ट से सीख करूंगा परफॉर्मेंस उस एग्रीमेंट की, दूसरा मैं कोर्ट से मांगू डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कि इसने जो एग्रीमेंट ब्रीच किया है इसका मुझे नुकसान हुआ है। एक तो एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस की डिग्री दी जाए मुझे, और जो मेरा नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस। तो ये इस एक ट्रांजैक्शन के हवाले से मेरे दो क्लेम हो गए, तो इन दोनों क्लेम्स को मैं एक दावे के अंदर लेके आऊंगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता हूं और कल मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री कोर्ट ग्रांट कर देती है, तो सब्सिक्वेंटली मैं दोबारा डैमेजेस नहीं मांग सकता फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे आड़े आ जाएगा ऑर्डर 2 रूल 2, दैट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो जितना भी आपका क्लेम है उस होल क्लेम को आपने प्लेन के अंदर लेके आना, ये ध्यान में रखना है कि छोड़ना नहीं। कोई भी क्लेम एक ट्रांजैक्शन के हवाले से होगा उसको आपने वेव ऑफ नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं, वो मांगना है उसके अंदर। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन को कोई डिफाइन करेगा? आपको कितना टाइम हो गया अदालतों में जाते हैं ना, अदालतों में बताएं जी। एक्चुअल ब्रीच किस टाइम होगा? हाँ, कि एक्चुअल ब्रीच किस टाइम होगा जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? हाँ, कॉज ऑफ एक्शन डिफाइंड कहां पे? इजहार आपने रिजवान कियानी साहब ने बताया आपको कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बताया होगा। कॉज ऑफ एक्शन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीबीसी एनीवेयर, कहीं भी नहीं है। एक जर्नल इसकी डेफिनेशन है द फैक्ट्स, डिफरेंट फैक्ट्स, और अगर आप इसको गूगल करें ना, जो तर्जुमा आपको मिलेगा तो बंडल्स ऑफ फैक्ट, मुख्तलिफ फैक्ट्स का जो कंबाइंड फैक्ट्स जो है, the bundle of facts which give you the right to initiate a legal proceeding is called cause of action. वो तमाम हकाइक जो आपको बिनाए दावा देते हैं, जो आपको एक बेस फराहम करते हैं जिसकी बुनियाद पर आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी डिपेक्टिंग फ्रॉम द फेस ऑफ प्लेंट, फ्रॉम देयर रीडिंग ऑफ द प्लेंट, कि मैं दावा सिर्फ पे रीडिंग करूं, कोई डॉक्यूमेंट ना देखूं, कोई और चीज ना देखूं, तो मुझे उसके अंदर से एक डेफिनेट कॉज ऑफ एक्शन नजर आनी चाहिए। तो प्लेंट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन होनी चाहिए। फिर और क्या चीजें होनी चाहिए? वैल्यूएशन होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एंड ज्यूरिसडिक्शन।
اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اپنے پلینٹ کو. پھر آپ نے کاز آف ایکشن اکرو کب ہوا اور کس فارم میں وہ کنٹینیو ہے اس کو مینشن کرنا ہے, کیونکہ وہ لمیٹیشن کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے. وہاں سے لمیٹیشن ڈٹرمن ہوگی جہاں سے آپ کو کاز آف ایکشن اکرو ہوتا ہے. پھر آپ نے کورٹ فیس کے حوالے سے اس کے اندر مینشن کرنا ہے کہ کورٹ فیس کتنی ہے اور آپ نے انیکس کی ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں, اور اس کے ساتھ آپ پریئر, ایک کمپریہنسو پریئر ہوگی, اس پریئر کے اندر آپ نے تمام ریلیف کلیم کرنے ہیں اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے. تو یہ ایک براڈر سا میں نے آپ کو بڑا ریویو دے دیا, ایک اسٹرکچر دے دیا کہ پلین کہاں سے شروع ہونی ہے, فرام دا کورٹ, نیم آف دا کورٹ جہاں آپ نے انسٹیٹیوٹ کرنی ہے, ٹل دا پلے, اور اس کے ساتھ آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے انڈر آرڈر 7 رول 15, اس کے کنٹینٹس کی ویریفائی کرنا ہے کہ یہ کنٹینٹس میرے نالج کے مطابق اور جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق درست ہے. اس کے بعد آپ نے پلینٹ کے ساتھ لگانا کیا کیا ہے, انسٹیٹیوٹ تو کر دیے, 2 ڈاکومنٹ بڑے اہم ہیں. آپ نے ایک آرڈر 13 رول 1 کا فارم لگانا ہے. آرڈر 13 رول 1 کیا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں وہ اپنی پلین کے ساتھ انیکس کرنے ہیں ایٹ دا ٹائم آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ, اور اس کے ساتھ ایک فارم لگائیں گے فہرست دستاویزات پیش کردہ. یہ پیش کردہ ہے فہرست دستاویزات پیش کردہ. یہ آرڈر 13 رول 1 کے تحت جو فارم ہوگا وہ آپ کو ملے گا, وہ انڈیکس ہوگا, اس میں لکھیں گے کہ یہ میں ساتھ لگا رہا ہوں. اور دوسری جو آپ بتا رہے ہیں لسٹ آف ریلائنس, یعنی کہ میں ایویڈنس کے ٹائم ان ڈاکومنٹ پہ ریلائی کر رہا ہوں, وہ کون سی ہے, وہ آرڈر 7 رول 14 کے تحت جو فارم ہوگا وہ آپ کے ساتھ لگانا ہے. اب وہ کون سی ڈاکومنٹ ہوں گے, وہ 2 قسم کے ڈاکومنٹ ہیں. ایک ڈاکومنٹ وہ ہے جو میرے پوزیشن میں ہے بٹ میں پیش کروں گا ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس, ایک وہ ڈاکومنٹ. دوسرا ڈاکومنٹ ہے جو میرے پوزیشن میں نہیں ہے, میں نے تھرو کورٹ طلب کرنا ہے, مطلب سی ڈی اے کا ریکارڈ ہے, ایل ڈی اے کا ریکارڈ ہے, رابطہ کا ریکارڈ ہے, جو میرے پوزیشن میں نہیں ہے, میں آن مائی اون موشن وہ عدالت کے اندر پیش نہیں کر سکتا. وہ لسٹ آف ریلائنس کے اندر میں لکھوں گا. اگر میں نہیں لکھ سکتا, اسکپ کر جاتا ہوں, تو کل مجھے ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس پرابلم ہوگی اس کو طلب کروانے کے لیے. مجھے الگ سے ایڈیشنل ایویڈنس کی ایک اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی 13/2 کو, اس کا ایک الگ سے کرائیٹیریا ہے, مجھے کوئی جسٹیفائڈ ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ ایٹ دا ریلیونٹ ٹائم میں کیوں. تو وکیل کے ذہن میں یہ بالکل ہونا چاہیے کہ میں نے کل سی ڈی اے کا ریکارڈ بھی طلب کروانا ہے, میں نے محکمہ مال کا ریکارڈ بھی طلب کروانا ہے, میں نے کسی پرائیویٹ سوسائٹی جدہ ٹاؤن, بیریا ٹاؤن, وٹ ایور, ان کا ریکارڈ طلب کروانا ہے. تو اس ریکارڈ کے پرٹیکولرز اس کے اندر لسٹ آف ریلائنس کے اندر میں نے مینشن کرنے ہیں, رپورٹ طلب کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے لسٹ آف لیگل ایئرز لگانی ہے. پلینٹف جو ہے ان کے لیگل ایئرز کون ہیں, ان دا کیس آف ڈیمائس آف اینی آف دا پلینٹف, اس کے لیگل ایئرز انکلوڈ ہونے ہیں, ان کی لسٹ آپ نے ساتھ لگانی ہے. تو یہ وہ تمام ریکوائرمنٹ ہیں جو پلینٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اگر آپ نے پلین کے اندر کچھ فیکٹ غلط لکھ دیے یا لکھنے سے رہ گئے, ڈیٹ تھی 14 اگست 1947, آپ 14 اگست 1946 لکھ دیتے ہیں, تو کیا یہ حرف آخر ہوگا؟ کیا آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں کہ اس کو الٹر کرے, اس کو ریکٹیفائی کرے, اس کو امینڈ کرے؟ ہے آپ کے پاس. کس پروویژن کے تحت؟ 617 آرڈر 6 رول 17 کے تحت آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. امینڈمنٹ کا انڈر لائن جو لائن ہے جہاں کے بعد آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے وہ کیا ہے؟ نیچر آف دا سوٹ چینج نہیں ہونی چاہیے, کاز آف ایکشن چینج نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کورٹس کہتی ہیں کہ امینڈمنٹ گرانٹ کرتے ہوئے کورٹ کو لبرل اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے, گرانٹ کرنی چاہیے. اب امینڈمنٹ گرانٹ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے جو وہ امینڈمنٹ میں چیز مانگ رہا ہے اس کو عدالت درست تسلیم کر رہی ہے, وہ اس نے بہرحال ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنا ہے. بٹ جو چیزیں وہ لا رہا ہے اس میں کورٹ کو ایک لبرل ویو کے ساتھ, ایک فلیکسیبل ویو کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے چیزوں کو. اس لیے بہت ریئر کیسز میں امینڈمنٹ ڈس الاؤ ہوتی ہے. ایون ایپلیٹ سٹیج پہ
نیچے ٹرائل ہو گیا, ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا, ایک ججمنٹ آ گئی, اپیل چلے گی, اپیل میں بھی ایون کورٹ امینڈمنٹ الاؤ کر سکتی ہے. تو یہ امینڈمنٹ کا 6-17 کی ہوگی. اب آرڈر 7 کے اندر 2 اور بڑی اہم پروویژن ہیں. ایک ریجیکشن آف پلینٹ ہے اور ایک ریٹرن آف پلینٹ. ان دونوں میں کیا فرق ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ریجیکشن آف پلینٹ کی کتنے گراؤنڈز ہیں؟ سر 4 ہے. 4 گراؤنڈ ہیں. ریسٹرکشن ہے, جورسڈکشن ہے. نہیں, جورسڈکشن از ناٹ گراؤنڈ فار ریجیکشن آف پلینٹ. کاز آف ایکشن. کیا کاز آف ایکشن, کیا گراؤنڈ؟ کاز آف ایکشن, جو کاز آف ایکشن ہوا ہے وہ پراپر نہ ہو. سر نہیں, میں بتاتا ہوں آپ. جی بتائیے. ریٹرن تب ہوتی ہے جب آپ کی جورسڈکشن سے. ٹھیک ہے, 7-10 میں ریٹرن ہوگی جب کورٹ کو پیکیولری جورسڈکشن نہیں ہے یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن. 7-11 میں کاز آف ایکشن کیسے ریلیونٹ ہے؟ when plaintiff do not disclose any cause of action. اب اس جملے پہ غور کریں کہ اس میں لکھا ہوا ہے when plaintiff do not disclose any cause of action, meaning thereby from bare reading of the plaint آپ کو کوئی cause of action نظر نہ آئے. اچھا, whether plaintiff have a cause of action or not, it is matter of evidence. میں کاز آف ایکشن لکھتا ہوں دعوے کے اندر, وہ کیا کاز آف ایکشن مجھے ہے یا نہیں ہے یہ میں نے اپنی ایویڈنس میں ثابت کرنا ہے. بٹ اٹ از یہ نہیں لکھ سکتے آپ 7-11 کی اپلیکیشن میں کہ plaintiff have no cause of action against the defendant. It is not ground for rejection of plaint. Rejection of plaint کا ground ہے the plaintiff do not disclose any cause of action. یعنی پہ ریڈنگ آف plaint سے میرا معاملہ بھائی جان کے ساتھ ہے اور دعویٰ میں کر دیتا ہوں ان کے خلاف اور سارا قصہ ہیر رانجھے کا یہ لکھ دیتا ہوں, تو وہ کہیں گے بھائی میرے خلاف تو کوئی کاز آف ایکشن فرام دا پیئر ریڈنگ آف پلینٹ کاز آف ایکشن نہیں ہے. پلینٹ ڈو ناٹ ڈسکلوز اینی کاز آف ایکشن اگینسٹ می, تو دیٹ از اے گراؤنڈ فار ریجیکشن آف پلینٹ. تو اس میں ایک مائنر سا ڈیلیکیٹ سا فرق ہے, plaintiff having the cause of action اور plaintiff disclosing the cause of action, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرے 2-3 گراؤنڈ آپ نے بتائے کہ ویلیویشن پراپر نہیں کرتے, ویلیویشن کر دیتے ہیں, کورٹ فیس نہیں لگاتے, بار بائی لا قانون کے تحت بار ہے, آپ سول سوٹ دائر کر دیتے ہیں پارٹیشن آف لینڈ کا, پارٹیشن آف ایگریکلچر لینڈ کا سوٹ فائل کرتے ہیں سول کورٹ میں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو جورسڈکشن آپ کی ہے ہی نہیں, یہ تو ریونیو آرآر کی جورسڈکشن ہے. تو یا آپ کریکشن آف اینٹریز کا سوٹ فائل کر دیتے ہیں سول کورٹ میں, وہ کہتے ہیں جی 172 کے تحت باہر کرتی ہے جورسڈکشن لینڈ ایکٹ کی, اس لیے آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو بار بائی لا ہے. ان 4 صورتوں کے اندر ریجیکشن آف پلینٹ ہوگی. ریجیکشن آف پلینٹ ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن ٹو ٹرائل. ایک ٹرائل ہے, ٹرائل ہر سول سوٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن کچھ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں جن میں 7-11 ہے کہ اس میں ٹرائل نہیں ہوگا, اس میں آؤٹ رائٹلی ریجیکشن ہونی ہے, تو یہ ایکسیپشن ٹو ٹرائل ہے. اسی طرح 7-10 ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جہاں پہ جورسڈکشن نہیں ہوگی وہاں پہ 7-10 میں پلینٹ ریٹرن کی جا سکتی ہے. تو یہ آرڈر 7 ہو گیا پلینٹ کے حوالے سے. آرڈر 8 چلتے ہیں. پلینٹ اب درمیان میں 2 چیزیں مس کر رہا ہوں, میں ڈائریکٹلی 8 پہ جا رہا ہوں. نہیں ہوتا ڈاکیومنٹ تو پھر ریٹرن میں جائے گا, ریجیکشن میں. اچھا, اب دعویٰ دائر ہو گیا, اگلا کام کیا ہونا ہے؟ سروس آف سمن. ڈیفینڈنٹس کو اپنے کورٹ نے طلب کرنا. اس کو ڈیل کون سے کرتا ہے؟ آرڈر 5 ڈیل کرتا ہے فار سمننگ آف ڈیفینڈنٹس. سروس آف سمنز کیسے ہوگی؟ سروس بائی پوسٹ بھی ہو سکتا ہے. کتنی قسمیں ہیں سروس؟ سبسٹیٹیوٹڈ ہے, پوسٹ ہے, اور 2 ہیں, آرڈنری سروس اینڈ سبسٹیٹیوٹڈ سروس. آرڈنری سروس کیسے ہونی ہے؟ پیادہ جائے گا, پروسیسر پر جائے گا, سمن لے کے جائے گا, بھائی جان یہ آپ کا خلاف دعویٰ ہے, فلاں ڈیٹ کو آپ نے پیش ہونا ہے. یہ آرڈنری سروس ہے. کون جائے گا؟ پیادہ, پروسیسر پر. عدالت کا پیادہ جس کو کہتے ہیں, پروسیس سرور جس کو کہتے ہیں, وہ جا کے پیدل نہیں جائے گا, آپ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جائیں گے. آج کل پیادہ پیدل نہیں جاتا. تو پروسیس سرور جائے گا
اور وہ جا کے سروس کروائے گا. یہ پرائمری سروس ہے, آرڈنری سروس ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آرڈنری سروس ہے, کوڈ پیادے کے ذریعے بھی بھیجے گی سمن, پوسٹ کے ذریعے بھی بھیجے گی, ٹھیک ہے, ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھیجے گی, ہاں, واٹس ایپ کے ذریعے بھی. یہ آرڈنری سروس ہے. اچھا, اس کے بعد اگر ایک پیادہ جاتا ہے, اب وہ کیا پروسیس اڈاپٹ کرے گا؟ وہ پیادہ جاتا ہے, حماد صاحب کے خلاف دعویٰ ہے جی, حماد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیل بجتی ہے, یہ باہر آتے ہیں, کہتے ہیں یہ سمن لے لیں. یہ سمن شریف آدمی ہے جو کہ سمن ریسیو کر لیں گے. پیادہ ان سے ایک جو ایکسٹرا کاپی ہے اس پہ ریسیونگ لے کے آ کے وہ رپورٹ سبمٹ کر دے گا کہ فلاں تاریخ کو میں گیا ہوں, موجود تھے حماد صاحب, اور میں نے سمن سرو کر دیا, یہ اس کی رپورٹ ہے, سروس ہوگی کمپلیٹ. اب اس ڈیٹ پہ اگر حماد صاحب پیش نہیں ہوتے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز ریسیوڈ دا سمن, تو وہ کیا کرے گی؟ سیکشن 9 کے تحت ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گی, ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کرے گی. اب دوسری صورت یہ ہے کہ پیادہ گیا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ جو گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پہ تو یہ صاحب رہتی ہی نہیں, غلط ایڈریس لکھا ہے, تو وہ آ کے رپورٹ سبمٹ کر دے گا کورٹ کے اندر اسی سمن کی بیک سائڈ پہ کہ موقع پہ گیا فلاں تاریخ پہ, اس ایڈریس پہ اس نام کا بندہ رہائش پذیر نہیں ہے. تو کورٹ پلینٹیف کو ڈائریکشن دے گی کہ اس کا درست پتہ داخل کیا جائے. تیسری ایونچوالٹی کیا ہے؟ ایک بندہ جاتا ہے پیادہ نہیں جاتا, پیادہ جاتا ہے اور وہ روپوش ہو جاتا ہے, ایڈریس درست ہے, پیادے کو دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, اور یا وہ ریسیو کرنے سے انکار کر دیتا ہے, ملتا ہے لیکن ریسیو کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ان دیٹ کیس پیادہ کیا کرے گا؟ ایک سمن کی کاپی اس کے گھر کے باہر یا کسی پرومیننٹ جگہ پہ افکس کر دے گا, چسپاندگی کر دے گا, اور آگے رپورٹ دے گا کہ میں گیا ہوں اور موقع پہ وہ موجود تھا, مجھے دیکھ کے روپوش ہو گیا یا موجود تھا اور اس سے سمن ریسیو کرنے سے انکار کر دیا, میں نے ایک سمن اس کے گھر کے باہر افکس کر دیا. یہ رپورٹ وہ سبمٹ کرے گا. اب جب وہ ڈیٹ آئے گی, ڈیٹ آف اپیئرنس, اس ڈیٹ پہ کورٹ اس پیادے کی اسٹیٹمنٹ لکھے گی. جس پیادے نے جا کے وہ افکسیشن کی ہے یا وہ روپوش ہونے کی یا اس کے انکاری کی, اس کی اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد اس کے اگینسٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کر. یہ مختلف ایونچوالٹیز ہیں. تو سمن سر جو آرڈنری سروس ہے وہ ڈیپینڈنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی ہوگی ان پرسن یا تھرو ریکگنائز ایجنٹ یا آرڈر 5 رول 15 کے تحت میل اڈلٹ ممبر آف دا فیملی, میل اڈلٹ ممبر آف دا فیملی پہ ہوگی. یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن آ گئی ہے, مجھے فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہیں گے جی فیمیل پہ کیوں نہیں ہوتے. تو یہ ظاہر قانون کے اندر لکھا ہوا ہے آرڈر 5 رول 15 کے اندر کہ ایلڈر میل ممبر کے ذریعے بھی آپ کی سروس مسمن ہو سکتی ہے. یہ سارے پروسیس کر لیے پھر بھی نہیں ہوئی, تو پھر باری آتی ہے سبسٹیٹیوٹڈ سروس کی. سبسٹیٹیوٹڈ سروس آرڈر 5 رول 20 کے تحت سبسٹیٹیوٹڈ سروس ہونی ہے, اور اس کے اندر کورٹ پروکلمیشن کر سکتی ہے, اور ڈرم بیٹنگ بھی اس میں لکھا ہوا ہے جو پرانے زمانے کا تھا, آج کل ڈرم بیٹنگ ہوتا نہیں, لیکن اینی ادر سورس جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ میڈیا پہ, آج کل میڈیا کا دور ہے, میڈیا پہ اطلاع دے سکتے ہیں, ٹی وی پہ دے سکتے ہیں, کسی اور سورس کو, جدید سورس جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے سبسٹیٹیوٹڈ سروس. تو دو قسم کی سروس ہوگی, میں نے آپ کو بتایا, آرڈنری سروس اور سبسٹیٹیوٹڈ سروس. آرڈنری سروس کیسے ہوگی, کس پہ سروس ہو سکتی ہے اور کس پہ نہیں ہو سکتی, وہ آپ کو بتایا, اور سبسٹیٹیوٹڈ سروس کا کیا طریقہ ہوگا. سر امام مسجد کو جب دے دیتے ہیں سر تو دیہاتوں میں, تو امام مسجد کو نہیں, وہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ پرومیننٹ جگہ پہ آپ نے افکس کرنا ہے. پرومیننٹ جگہ کوئی مسجد کے باہر کی بھی ہو سکتی ہے, دیوار بھی ہو سکتی ہے, اس کے گھر کی باہر کی دیوار بھی ہو سکتی ہے. امام مسجد کو دینے سے سروس نہیں ہوگی, کسی پرومیننٹ جگہ پہ افکس کرنے سے سروس ہوگی جہاں پہ دیکھا جا سکے. اسی لیے اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی کہ میں گیا ہوں, وہ نہیں ملا یا وہ روپوش ہو گیا تو میں نے افکس کر دیا. تو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آرڈر 9 آتا ہے, 5 کے بعد اپیئرنس آف پارٹیز. آرڈر 9 کے اندر
سب سے پہلے یہ ہے کہ دعویٰ دائر کر دیا میں نے اور دعوے کے ساتھ میں نے ایک پروسیس فی جمع کروانی ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں طلبانہ. یہ دروازہ بند کر. طلبانہ کہتے ہیں. پروسیس فی ڈپازٹ کرنی ہے. میں پروسیس فی ڈپازٹ نہیں کرتا تو پہلی ڈیٹ پہ ہی میرا سوٹ ڈسمس ہو جائے گا فار نان ڈپازٹ آف پروسیس فی. ٹھیک ہے. طلبانہ داخل نہیں کرتا, سمن جاری نہیں کرواتا تو میرا نان ڈپازٹ آف پروسیس فی پہ ڈسمس ہو جاتا ہے. پہلی ڈیٹ ہے. پہلی ڈیٹ پہ کوئی بھی اپیئر نہیں ہوتا. میں پلانٹیف ہوں, میں بھی اپیئر نہیں ہوتا, ڈیفینڈ سائڈ سے بھی کوئی اپیئر نہیں ہوتا. کورٹ ڈسمس کر دے گی, ڈسمس فار نان پروسیکیوشن. اب ان دونوں کی ریمیڈی آرڈر 9 کے اندر یہ ایونچوالٹی بھی دی گئی ہے کہ کیسے ڈسمسل ہونا ہے, اور اس کی ریمیڈی بھی کیا ہے. اس کی 2 ریمیڈی ہے. آپ نیا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں. آپ کا نان پروسیکیوشن خارج ہوا ہے اس ڈیٹ پہ جس پہ کوئی بھی حاضر نہیں ہوا, آپ نیا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں, ایپلیکیشن دے سکتے ہیں, ایپلیکیشن فار ریسٹوریشن آف سوٹ. وہ ایپلیکیشن کتنی لمیٹیشن میں دیں گے آپ؟ 30 ڈیز. آرٹیکل کون سا ڈیل کرتا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ کا 164. 30 days from the date of dismissal of the suit. تو آپ اپلیکیشن میں بھی دے سکتے ہیں اور نیا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں, بٹ نیا دعویٰ سبجیکٹ ٹو اوریجنل لمیٹیشن ہوگا. اسی طرح پروسیس فی ڈپازٹ نہ کرنے پہ آپ کا دعویٰ ڈسمس ہوا تو آپ نیا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں اور ودن 30 days اپلیکیشن بھی دائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینڈنٹ اپیئر ہو جاتا ہے ڈیٹ پہ. ڈیفینڈنٹ اپیئر ہو جاتا ہے لیکن اس ڈیٹ پہ پلانٹیف اپیئر نہیں ہوتا. ایک پہلے آپ کو ایونچوالٹی بتائی کہ کوئی بھی اپیئر نہیں ہوا, پلانٹیف بھی اپیئر نہیں ہوا, ڈیفینڈنٹ بھی اپیئر نہیں ہوا, تو ڈسمس ہو گیا. اس صورت میں آپ نیا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اور ریسٹوریشن کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ ڈیفینڈنٹ اپیئر ہو گیا ہے بٹ پلانٹیف اپیئر نہیں ہوا. یہاں پہ کیس ڈسمس ہو جائے گا نان پروسیکیوشن کے, لیکن فرق یہ ہے کہ آپ پھر نیا دعویٰ نہیں دائر کر سکتے. آرڈر 9 رول 9 آپ کو پریکلوڈ کرے گا فرام انسٹیٹیوشن آف نیو سوٹ. اس صورت میں آپ صرف ایک ریمیڈی ہے, وہ کیا ہے, ایپلیکیشن دیں گے فار ریسٹوریشن آف دا سوٹ. تو یہ 2 مختلف ایونچوالٹیز کے حوالے سے 2 مختلف ریمیڈی ہیں. اسی طرح اس ڈیٹ پہ پلانٹیف اپیئر ہوتا ہے, ڈیفینڈنٹ کے سمن تعمیل ہو چکے ہیں, وہ اس کے باوجود اپیئر نہیں ہوتا, تو کورٹ کیا کرے گی, ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کرے گی. اب اس ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوگی, اس کی ریمیڈی کیا ہے, آپ ایپلیکیشن فائل کریں گے فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگز. یہ ساری چیزیں آرڈر 9 کے اندر مینشن ہیں. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اس کی لمیٹیشن کوئی نہیں ہے فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگز. مختلف ججمنٹس رپورٹ کے مختلف ویوز ہیں, لیکن یہ ویو زیادہ یہ ویو سمجھا جاتا ہے کہ بیفور کنکلوژن آف ٹرائل آپ کسی ٹائم بھی ایکس پارٹی پروسیڈنگ سیٹنگ اسائڈ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اور جب اپلیکیشن ایکس پارٹی پروسیڈنگ سیٹنگ اسائڈ کی آ جائے تو کورٹ لبرل ویو اڈاپٹ کرتی ہیں کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. ایک بندہ آ گیا ہے, اپنا ڈیفنس لا رہا ہے, اس کو سنا جائے اور سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے. تو اب ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوگی, اس کی سیٹنگ اسائڈ کی آپ اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اب ایکس پارٹی سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی اور ایکس پارٹی پروسیڈنگ کے بعد ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی ہے, پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ ہاں جی نہیں ایگزیکیوشن تو وہی کرے گا نا جس کے حق میں ڈگری ہوئی ہے. ہاں 40 رول 21 نہیں, آرڈر 9 رول 30 9-13. ایک ڈیفینڈنٹ کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری ہوئی ہے, میں اپیئر نہیں ہو سکتا, تو ایکس پارٹی ڈگری ہوگی ہے, تو میرے پاس ریمیڈی کیا ہے, آرڈر 9 رول 13 کے تحت میں اپلیکیشن فائل کروں گا فور سیٹنگ اسائڈ. جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں تینوں کٹھے جا رہے ہیں. لیکچر اٹینڈ کیا کریں نا, انہی لیکچر میں سے آپ سے سوال ہونے ہیں اور یہ مینڈیٹری ہیں آپ کے لیے. بیٹھے تھوڑی دیر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے پتا ہے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا, لیکن بیٹھے پلیز. آرڈر 9 رول 13 کے تحت آپ اپلیکیشن موو کریں گے فور سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی ڈگری. اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ 30 days انڈر آرٹیکل 163 آف دا لمیٹیشن.
اچھا اس میں اب دو ایونچویلٹیز ہیں ایکس پارٹی ڈگری کی, اس میں باریک سا فرق سمجھ لیں. اگر آپ کو سمن تعمیل ہو گئے, آپ کو نالج ہو گیا دعوے کی انسٹیٹیوشن کا, اور آپ اپیئر بھی ہو گئے, جو آپ دعویٰ دینے کے بعد آپ پھر غیر حاضر ہو گئے یا نہیں بھی اپیئر ہوئے, سروس سمن ہوگی تو 30 days اسٹارٹ ہوں گے فرام دا ڈیٹ آف ڈگری. سمن کی سروس ہوئی نہیں, نہ آرڈنری ہوئی نہ سبسٹیٹیوٹڈ ہوئی, تو پھر کہاں سے 30 days اسٹارٹ ہوں گے فرام دا ڈیٹ آف نالج. تو یہ ڈفرنس ہے 9-13 کا. اگر سروس ہوگی یا آپ حاضر بھی ہوگے, حاضر ہونے کے بعد غیر حاضر ہوگے اور بعد میں ڈگری ہوگی تو آپ 30 days اسٹارٹ ہوگی فرام دا ڈیٹ آف ڈگری. اور اگر سروس نہیں ہوئی سمجھ کی, آپ کو نالج ہی نہیں ہے, تو پھر فرام دا ڈیٹ آف نالج آپ کی سروس ہوگی. تو ایکس پارٹی ڈگری سیٹنگ سائڈ کی ایک ریمیڈی 9-13 ہے, ایک 12-2 ہے. 12-2 سیکشن 12-2 اینی ڈگری procured by fraud, misrepresentation or want of knowledge, want of jurisdiction. تو 9-13 کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں, 12-2 کی بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. 12-2 میں جو لمیٹیشن ہے وہ کتنی ہے, آرٹیکل 95 کے تحت 3 سال ہے, ٹھیک ہے, 3 سال کے اندر وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اسی طرح 96 کی آپ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں, ریگولر اپیل بوز کے کیس جو 30 days کے اندر. تو یہ 3 ریمیڈیز آپ کے پاس موجود ہے ایکس پارٹی ڈگری کی. تو آرڈر 9 کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب اپیرنس آف پارٹی بھی ہوگی, دعویٰ دائر ہو گیا 7 کے تحت, 5 کے تحت اس کی طلبی ہو گئی, 9 کے تحت اپیرنس ہو گئی. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے آرڈر 8 کا جواب دعویٰ جمع کروانا ہے. آرڈر 8 کے اندر جواب دعویٰ, اگین آرڈر 8 کے اندر کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں, کوئی ایسا ڈیزائن نہیں کہ آپ نے ایسا جواب دعویٰ دینا ہے, کچھ فیکٹس دے دیے گئے. جواب دعوے کے 2 پارٹ ہیں, ایک آپ کے پریلیمنری آبجیکشن ہے, ایک آن فیکٹس آبجیکشن. اب جو وکیل کی قابلیت یہ ہے کہ وہ کتنے اچھے پریلیمنری آبجیکشن ڈرافٹ کرتا ہے. پریلیمنری آبجیکشن ڈرافٹ کرنے کے لیے آپ کو قانون کے اوپر اپروو ہونا ضروری ہے. یعنی ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر ہوا اور اس کی لمیٹیشن قانون کے مطابق فرام دا ٹارگیٹ ڈیٹ 3 years ہے, 3 سال کے اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. جو ٹارگیٹ ڈیٹ ایگریمنٹ کے اندر لکھی ہے اس کے 3 سال کے اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. لیکن ایک مدعی دعویٰ دائر کر دیتا ہے 4 سال کے بعد, اور مجھے یہ قانون پتہ ہی نہیں ہے, تو میں تو لمیٹیشن کا آبجیکشن نہیں لوں گا. جس کو قانون پہ ابول ہوگا وہ پہلا آبجیکشن دے گا that the suit of the plaintiff is hopelessly time barred. تو یہ preliminary objection ہو گیا جس میں آپ نے legal objection نہیں دی. The plaintiff has no cause of action against the answering defendant. The plaintiff do not disclose any cause of action against the answering defendant. The suit is barred under certain law, so and so law. That plaintiff has not come to the court with clean hands due to so and so reasons. تو آپ نے comprehensive preliminary objection لینی ہے جس میں تمام legal objection اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ہوں گے, اس کی ٹائم لمیٹیشن کے حوالے سے ہوں گے, وہ سارے لے لینے. جورسڈکشن بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کورٹ فیس ہو سکتا ہے, اسٹیمپ اس کا ویلیویشن ہو سکتی ہے, ساری چیزیں آپ اس میں لیں گے. اچھا اب اس کے بعد آن فیکٹس آ گیا. تو آن فیکٹس آپ نے ڈینائل کرنا ہے اوبویسلی. اب ڈینائل کیسا ہونا چاہیے؟ 2 قسم کے ڈینائل ہیں, ایک ہے اویسو ڈینائل, ایک ہے اسپیسیفک ڈینائل. اویسو ڈینائل ہے کہ جی پیرا نمبر 1 میں وہ کہتا ہے ڈیفینڈنٹ entered into an agreement to sell with me regarding suit property so and so so and so. آپ اس کا جواب دیتے ہیں پیرا نمبر 1 is incorrect hence denied. یہ کیا ہو گیا؟ اویسو ڈینائل ہے. آپ نے اویسو ڈینائل نہیں کرنا, آپ نے اسپیسیفک ڈینائل کرنا ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ the agreement, the alleged agreement is a fabricated document. The answering defendant never entered into any sale agreement with the plaintiff. The answering defendant has never received any sale consideration from the plaintiff. The answering defendant has never affixed his thumb or signature on the alleged agreement to sell. تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ایک اسپیسیفک جواب ہونا چاہیے with all its detail. تو اویسو ڈینائل نہیں ہے. اویسو ڈینائل کے متعلق قانون یہ کہتا ہے it amounts to admission. اویسو کا مطلب کیا ہے کہ سچ کو چھپانے کے لیے کوئی بہانے سے ایسا جواب تراشے دے.
تو ایسا جواب نہیں ہونا چاہیے, آپ کا اسپیسیفک ڈینائل ہونا چاہیے جس میں آپ نے اسپیسیفکلی ان چیزوں کو ہٹ کرنا ہے. تو ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر پریلیمنری آبجیکشن آ گئے اور اس کے بعد آن فیکٹس جو فیکٹس کو آپ نے ڈینائی کیا. اس کے بعد پلیڈنگ ہو گئی کمپلیٹ. اب کیا ہونا ہے؟ ایشوز فریم ہونے. ایشوز کس آرڈر کے تحت فریم ہونے؟ آرڈر 14 کے تحت فریم ہونے. ایشوز کیوں فریم کیے جاتے ہیں؟ جو گریوینس ہے سر وہ اسپیسیفائڈ کیا جائے, پرٹیکولرائز کیا جائے. ہاں, یہ ایک ریزن یہ ہے کہ آپ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ پوائنٹ آف کنٹروورسیز ہیں, یہ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہے, یہ آپ نے اسپیسیفائی کر دیا. ساتھ اس میں ایک اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اونس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اونس بارے ثبوت کو کہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے اس کا بارے ثبوت کس پہ ہے, کس پہ ثابت کرنا ہے. برڈن آف پروف کس پہ؟ اونس ٹو پروف, برڈن آف پروف, بارے ثبوت. مثلا میں کلیم کرتا ہوں کہ I entered into an agreement to sell with defendant on so and so day. Plaintiff entered into. I کا بھی جو جیسے صاحب نے کہا تھا کہ I کا لفظ نہیں استعمال کرنا, plaintiff کا لفظ استعمال کرنا. تو plaintiff entered into agreement to sell with defendant on so and so against such and such same consideration. تو اس میں ایشو کیا, ڈیفینڈنٹ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے آ کے. تو ایشو کیا فریم ہوگا؟ whether plaintiff entered into an agreement to sell with defendant on so and so date against so and so same consideration. اس کے آگے لکھا جائے گا OPP. It stands for honest to prove on plaintiff. اچھا, ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ جی plaintiff کو کوئی کاز آف ایکشن نہیں ہے میرے خلاف, تو اس کا ایشو فریم ہوگا whether plaintiff has no cause of action against the defendant, OPD. تو plaintiff کی assertions کو سامنے رکھتے ہوئے اور defendant کی assertions کو سامنے رکھتے ہوئے ایشوز فریم کیے جائیں گے. ایک ریزن یہ ہوگی کہ آپ کو ٹرائل کے وقت پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس کس پوائنٹ پہ ایویڈنس دینی ہے. جب ایشوز فریم ہو جائیں گے اور اس پہ آنس سامنے ہوگا تو آپ نے اس کے مطابق ایویڈنس کروا دینی ہے. دوسری اس کی ریزن ایشو فریم کرنے کی ہے کہ کورٹ نے ججمنٹ ایشو وائز دینی ہے. آرڈر 20 رول 5 کے تحت آرڈر کورٹ نے ایشو وائز فائنڈنگ دینی ہے. ان تمام کنٹروورشل پوائنٹس کو پہلے الگ کریں گے اور ہر پوائنٹ کے اوپر کورٹ نے اپنی ایویڈنس کو ڈسکس کرتے ہوئے فائنڈنگ دینی ہے ہر پوائنٹ کے اوپر. تو ججمنٹ ایسی نہیں ہوگی کہ ایک پیراگراف لکھے ہیں اور اس کے اندر ڈسکس کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی, سارا ایک ہی کہانی یا سٹوری کے طور پر لکھا جائے گا. وہ ایشو وائز ہوگی. پہلے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوں گے, پھر ہر ایشو کے مطابق, یا اگر 2-3 ایشو انٹرلنکڈ ہیں تو کورٹ ان کو اکٹھے بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. تو ایشوز کا فائدہ یہ ہے کہ ایویڈنس آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا ایویڈنس دینی ہے. ایشوز کس آرڈر کے تحت ہوتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں یہ جو ہنس رہے تھے بہت زیادہ, آپ سے پوچھ, کیا نام ہے آپ کا؟ جی جی حسن. کس کے ایسوسیٹ ہیں آپ نے انٹرنشپ نہیں کی؟ کسی کے ساتھ انٹرنشپ نہیں کیا, جوائن نہیں کیا. اچھا, کورس جاتے ہیں؟ چلے, حسن نام ہے, پورا نام کیا نوٹ کروا دیں, میں انٹرویو کے ٹائم آپ کو چیک کروں. پورا نام کیا آپ کا؟ ٹھیک. بٹ ایشو کس آرڈر کے تحت فریم ہوتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا. ہاں, آرڈر 14 کے تحت. اور ایشوز 2 قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, ایشوز آف لا اینڈ ایشو آف فیکٹ. جو قانون کے مطابق آبجیکشن لیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لیگل ایشوز. کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دس ایشو از مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ. جیسے لمیٹیشن ہے, لمیٹیشن از اے مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ. ایویڈنس کے ذریعے بھی ثابت ہوگا اور ایویڈنس کے ذریعے ثابت ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی لیگل اپلیکیشن کیا ہے. تو ایشوز فریم ہو گئے 14 کے تحت. اس کے بعد اگلا آرڈر کون سا ہے, اگلی سٹیج کون سی ہے؟ ایویڈنس ریکارڈ ہونے کی. ایویڈنس ریکارڈ ہونے سے پہلے ایک اور سٹیج آتی ہے, وہ ہے لسٹ آف وٹنسز آپ نے سبمٹ کرنی ہے. آرڈر 14 کے تحت ایشوز فریم ہو گئے. آفٹر فریمنگ آف ایشوز آپ نے 7 days کے اندر ایک لسٹ فراہم کرنی ہے عدالت کے اندر. وہ کس آرڈر کے تحت ہوگی؟ وہ
और 16 के तहत होगी। अब विटनेसेस दो किस्म के विटनेसेस हैं, ये बड़ी समझने की जरूरत है। विटनेस दो किस्म के विटनेस है, कौन कौन से हैं? नहीं, विटनेस तो डॉक्यूमेंट्री नहीं होगा ना, मार्जिनल नहीं। एक विटनेस है मेरा पर्सनल विटनेस, वॉलंटियर विटनेस जिसको मैं कहूंगा, या प्राइवेट विटनेस जिसको कहूंगा। मैंने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट पे दो मार्जिनल विटनेस हैं, एक भाईजान है और एक भाईजान है। इन दोनों को, ये दोनों मेरे गवाह हैं, तो ये मेरे कौन से विटनेस हो गए? प्राइवेट विटनेस या वॉलंटियर विटनेस। ये मेरे कहने पे खुद अदालत में आके शहादत दे देंगे, तो ये हो गए प्राइवेट विटनेस या वॉलंटियर विटनेस। दूसरे विटनेस है तलबीदा गवाह, थ्रू कोर्ट, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, मैंने पटवारी को तलब करना है, तो पटवारी मेरे कहने पे अदालत में बयान देने नहीं आएगा जब तक अदालत की तरफ से समन नहीं जाएगा। डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी फील्ड में एक्सपर्ट के हवाले से जो कमीशन गया है मौके पे, या रजिस्ट्रार है, या कोई भी ऑफिशियल है जो मेरे कहने पे वॉलंटियर होकर अदालत में विटनेस के लिए नहीं आएगा, उसको क्या कहते हैं? तलबीदा गवाह, जिसको हमने समन करना है थ्रू कोर्ट। अब 16 की रिक्वायरमेंट ये है लिस्ट ऑफ विटनेसेस में कि जो गवाह आपने थ्रू कोर्ट तलब करने हैं उनके नाम उस लिस्ट में मौजूद होने चाहिए। अब मैं आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करके दे रहा हूं। वैसे तो आपको उसमें सारे गवाहों के नाम लिख देने चाहिए, अपने प्राइवेट भी, अपने तलबीदा भी, लेकिन तलबीदा का होना जरूरी है। फर्ज करें, एक प्राइवेट विटनेस है मेरा, वॉलंटियर विटनेस है, बट उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं है, लेकिन वो एविडेंस वाले दिन अदालत में खड़ा है मेरे साथ गवाही देने के लिए, तो अदालत पाबंद है उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे दे के उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं है। प्राइवेट विटनेस, वॉलंटियर विटनेस खुद अदालत में आ गया, उसका नाम अगर लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं भी है तो उसको कोर्ट नहीं रोक सकती अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए। लेकिन जो तलबीदा गवाह है उसको तलब करवाने के लिए ये मैंडेटरी है कि उसका नाम आपने लिस्ट ऑफ विटनेस में हो। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज 7 डेज के अंदर ऑर्डर 16 के तहत आपने उनके नाम एक लिस्ट के फहरिस्त के तौर पर, चाहे वो डेट आगे भी हो, मतलब आज इशू फ्रेम हुए हैं, डेट पड़ गई है 1 माह की, लेकिन आपने 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट तैयार करके एलमत को जाके देनी है कि भाई ये शामिल कर, तो ये लिस्ट मैंडेटरी है। स्पेशली द witnesses which you are intended to summon by the court. वॉलंटियर विटनेस के नाम नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोर्ट बाउंड है उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद। अब आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब स्टेज इश्यूज फ्रेमिंग के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आ गई। एविडेंस जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओरल विटनेसेस 2 तरह के होते हैं, एक तलबीदा गवाह होता है, एक आपका वॉलंटियर विटनेस होता है। और एविडेंस भी 2 तरह की है, एक ऑरल एविडेंस है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी 2 तरह की है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल 184 185 के तहत। अब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको साबित करने का जो क्राइटेरिया है वो मुख्तलिफ है, और जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उसको साबित करने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। कैसे? पब्लिक डॉक्यूमेंट के मतलब कहा जाता है इट इज पर सी एडमिसिबल, presumption of correctness is attached to it. No other substantial piece of evidence is required to prove this document. मतलब सीडीए की तरफ से मुझे एक अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये पर सी ऑन द फेस ऑफ इट ये एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है। इसको साबित करने के लिए मुझे कोई दूसरा कोरबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं। इसको कोर्ट के अंदर बतौर एविडेंस पेश करने के लिए मुझे इसके ऑथर को तलब करने की जरूरत नहीं, जिसने ये सीडीए का जारी किया है अलॉटमेंट लेटर। बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट की ये सिचुएशन नहीं है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जब तक उसका विटनेस, उसका ऑथर जिसने वो तहरीर किया है या क्रिएट किया है, वो आके अदालत में पेश नहीं करता और दूसरी पार्टी की क्रॉस एग्जामिनेशन फेस नहीं करता, तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं। तो ये डिस्टिंक्शन समझे। पब्लिक डॉक्यूमेंट को पर सी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस अटैच है,
ऑन द फेस ऑफ इट एडमिसिबल डॉक्यूमेंट है, जबकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट ये लग्जरी एंजॉय नहीं करता। उसको साबित करना है, उसका ऑथर आएगा या क्रिएटर आएगा। मसलन आपने ये सामने वीडियो क्लिप बन रहा है, वीडियो क्लिप इज आल्सो अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, जब तक इसका क्रिएटर नहीं आता जो इसको बना रहा है और अपने बयान के अंदर इसको एग्जिबिट नहीं करवाता, और जिस पार्टी को ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करती, उस वक्त तक इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी लीगल हैसियत सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो ये डिस्टिंक्शन है। ऑर्डर 18 के तहत पहले एविडेंस स्टार्ट करेगा प्लेंटिफ और बाद में एविडेंस स्टार्ट होगी डिफेंडेंट की। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें प्लेंटिफ की एविडेंस के लिए फिक्स है, लेकिन डिफेंडेंट की हालत ऐसी है कि उसका ज्यादा अरसा सर्वाइव करना मुश्किल है। तो वो समझते हैं कि यार जब तक इसकी एविडेंस का नंबर आएगा, इसका अपना नंबर लैप्स हो चुका होगा, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी पहले मैंने एविडेंस करवानी है। या एक बंदा जो बाहर जा रहा है जिसको फौरी तौर पर उसकी एविडेंस होना जरूरी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट उनको उस जो स्कीम है उससे हट के भी पहले डिफेंडेंट की भी एविडेंस हो सकती है और बाद में डिफेंडेंट की एविडेंस हो सकती है। तो एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद हम आखिरी मरहले पे आ गए, फाइनल आर्गूमेंट्स पे। अब फाइनल आर्गूमेंट्स पे अगेन आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वकालत इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, कितने अच्छे अंदाज से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जो पाकिस्तान पिनल कोड है वो एक ही बुक है जिसको मैं पढ़ता हूं, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको बाबर रहमान साहब पढ़ते हैं, जिसे सलमान सफदर साहब पढ़ते हैं, या कोई बड़ा वकील पढ़ता है। एक ही बुक। सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो एक ही किताब है। हमारे और उनके ये नहीं कि उनके पास कोई और किताब है और हमारे पास कोई और किताब है, एक ही किताब है जिसको वो एक बड़े से बड़ा वकील पढ़ता है और एक यंग आप जैसा बच्चा आके उसको पढ़ता है। द डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन। ईदर योर वर्बल प्रेजेंटेशन in shape of your argument or in shape of written presentation आपकी प्लीडिंग की फॉर्म। तो आप जितने ज्यादा प्रेजेंटेबल होंगे उतने आप अच्छे वकील बनेंगे। ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, आपकी ऑरेटरी की सलाहियत, आपको बोलने की सलाहियत अल्लाह की तरफ से हदीयत है। कुछ लोगों में ज्यादा है, कुछ लोगों में कम है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम यू कैन गेन इट। आप हासिल भी कर सकते हैं, अपनी शायदीस को खत्म कर सकते हैं, आप बोल्डली जाके बोल सकते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम गलतियां करेंगे, सीखेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। तो फाइनल आर्गूमेंट आपकी बहुत जबरदस्त स्किल्स है। कई दफा बहुत मुश्किल केसेस होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, लेकिन अच्छे सीजन्ड वकील अपनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन से इतना आसान करके जज साहब के सामने उस केस को रखते हैं कि जज साहब उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये आपके और एक दूसरा वकील जो मेरी तरह का शायद हो और वो इतना कंफ्यूज कर दे जज को कि वो मेरा रिलीफ बनता भी होगा तो मैं रिलीफ नहीं ले सकूंगा। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। हमारे यहाँ पे एक मौलवी सिराजुल हक साहब हुआ करते थे, आप तो बाद की बच्चे हैं, शायद जो कुछ सीनियर लोग बैठे हैं उन्होंने नाम सुना, बहुत बड़ा नाम था उनका, पिंडी में प्रैक्टिस करते थे। ही वॉज कंसीडर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल लॉ। और उनके पति की एक बात मशहूर थी कि जजेस ने आपस में तय किया हुआ था कि जब सिराजुल हक साहब बहस करें तो फौरन ऑर्डर नहीं करना, डेट देनी है, डेट के बाद ऑर्डर करना है। वजह यह है कि वो अपनी इतनी सहर अंगेज प्रेजेंटेशन से जज को इतना बाउंड कर देते थे कि अगर वो बहस करके फौरन फैसला दे दे तो ये पॉसिबल नहीं था कि उनके हक में फैसला ना जाए। इसलिए वो कहते थे कि बहस सुन लें, बाद में फाइल भी पढ़नी है। सिर्फ मौलवी साहब की बहस भी हमने फैसला किया तो मौलवी साहब के हक में ही फैसला जाएगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो, आपकी ओरिएंटेशन इतनी अच्छी हो, उसका तरीका बड़ा सिंपल है। आपने सबसे पहले अपना ब्रीफली केस प्रेजेंट करना है, अगर आप प्लेंटिफ के हैं, ब्रीफली डिफेंस बताना है और उसके बाद इश्यूज बताने हैं और हर इशू पे
بتانا ہے کہ یہ اس ایشو کا آنس میرے پہ تھا, میں نے یہ ایویڈنس پیش کی, یہ ایویڈنس پیش کی, یہ ایویڈنس پیش کی, اس پہ یہ اسٹیچوٹری پروویژن آف لا ہے, یہ سیکشن آف لا اپلیکیبل ہے, یہ اس میں پریسیڈنٹ ہے. ہر ایشو وائز آپ فائنل آرگومنٹ کریں گے تو جج صاحب کو بہت آسانی ہوگی ججمنٹ ڈکٹیٹ کروانے کے لیے. کیونکہ آپ جج کو بھی کنسیڈر کریں کہ ایک جج کے پاس دن کے 250 کیسز ہیں, وہ آپ کی لمبی کہانیاں بالکل نہیں سننے کے لیے تیار. آپ جتنا بریفلی آپ کو سمپلیفائی کر کے آپ اس کو سمجھائیں گے, اتنا وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا اور اتنا اسے آسانی ہوگی فیصلہ کرنے کے لیے. تو فائنل آرگومنٹ کو تمام پلیڈنگز کو, اپنے کیس کو, ڈیفینس کو, ایشوز کو, ایویڈنس کو, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کورٹ کو بریف کرنا ہے. اور فائنل آرگومنٹ کے بعد کورٹ نے ججمنٹ دینی ہے. آرڈر 20 اس کو ڈیل کرتا ہے اور آرڈر 20 میں کورٹ نے ایشو وائز ججمنٹ دینی ہے, ہر ایشوز کو الگ الگ ڈیسائیڈ کرنا. تو سی پی سی سے بہت بھی ہے, ظاہر ہے اس میں اپیل ہے, ریویژن ہے, ریویو ہے, لیکن آج کا ہمارا ٹاپک سول ٹرائل کے حوالے سے تھا, فرام دا انسٹیٹیوشن آف دا سوٹ ٹل دی ججمنٹ. اس کے بعد ایک پورا چیپٹر ہے ایگزیکیوشن کا, اور ایگزیکیوشن کا آرڈر سب سے بڑا آرڈر ہے, ہاں وہ سب سے بڑا 21, اور اس کے بعد 43 اپیل کا انٹرم اپیلس, اور اسی طرح اپیل ہے, ریویژن ہے, ریویو ہے, وہ پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اس کو. آج آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ آپ نے سوٹ انسٹیٹیوٹ ہونے سے لے کر آرڈر 1 سے لے کر آرڈر 20 تک آپ نے سیکھنا ہے. آخر میں آپ کے لیے جس طرح 5 ڈبلیوز بتا کے گئے ہیں جنید صاحب, میں آپ کو 5 پیس بتاتا ہوں. میں ہر جگہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بڑا وکیل بننا ہے تو آپ نے ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے the passion. When your profession becomes your passion, sky is the limit. آپ نے ہارڈ ہارٹیڈلی نہیں جانا, بالکل کنوکشن کے ساتھ وکیل بننا ہے. یہ سوچنا ہے کہ میں نے ایک کامیاب وکیل بننا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, there is always a space vacant on the top. ٹاپ پہ جگہ موجود ہوتی ہے, نیچے میرے جیسے بہت سارے نلائق ہوتے ہیں, رش ہوتے ہیں. آپ نے اوپر ایم کرنا ہے کہ میں نے ٹاپ پہ پہنچنا ہے, میں نے ٹاپ کلاس کا سول وکیل بننا ہے, میں نے ٹاپ کلاس کا کرمنل پریکٹس کرنی ہے. جب ہائی ایم کریں گے تو آپ اس کے قریب یا اس کے وہاں تک یا اس کے تھوڑے قریب پہنچ جائیں گے. تو یور پروفیشن مسٹ بی یور پیشن. اس کے بعد ہے پریپریشن, پریپیئر ہو کے جائیں, فیکٹس پہ, لا پہ, پریسیڈنٹ پہ, ہر چیز پہ اس کی ایک ایک چیز آپ کو ریڈی ہونی چاہیے. ارلی اسٹیج ہے آپ کی, ریئرلی آپ کے پاس کیس آئیں گے, جو کیس آ گیا اس کو پکڑ لیں, گریب کر لیں, ایک ایک فیکٹس کو ازبر کر لیں, قانون کو پڑھیں, پریسیڈنٹس کو پڑھیں, لائبریری کو پڑھیں. بڑا وکیل آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. ڈیلی ہیبٹ بنا لیں کہ میں نے ڈیلی ایک ججمنٹ پڑھنی ہے. رات کو سونے سے پہلے ایک پوری ججمنٹ سپریم کورٹ کی SCMR پڑھیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ڈسپیوٹ کیا تھا, ٹرائل کورٹ میں کیا دعویٰ ہوا, ٹرائل کورٹ نے کیا فائنڈنگ دی, ڈسٹرکٹ جج نے کیا فائنڈنگ دی, ہائی کورٹ نے کیا فائنڈنگ دی, سپریم کورٹ نے کس لا پوائنٹ پہ فائنڈنگ دی. تو رائٹ فرام دا انسٹیٹیوشن آف دا سوٹ ٹل سپریم کورٹ عدالتوں کی کیا ویوز تھے, آپ کو ایک SCMR کی ججمنٹ کو سارا کچھ مل جائے گا. تو پریپیئر یور سیلف. دین پریزنٹیشن, یو مسٹ بی اے پریزنٹیبل. آپ کی اتنی زبردست پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ کے شہر میں عدالت بھی کھو جائے, مخالف وکیل بھی کھو جائے اور مخالف کلائنٹ بھی کھو جائے, لوگ سنتے رہیں, آپ بولتے رہیں اور اتنی اچھی پریزنٹیشن ہو. آپ کو بہت زبردست پریزنٹیبل ہونا چاہیے. اور لاسٹلی پروفیشنلزم. آپ نے امیچور وکیل نہیں بننا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے پراپرٹی کا کام بھی کرنا ہے اور وکالت بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے ٹک ٹاک بھی چلانی ہے, ایک یوٹیوب چینل بھی رکھنا ہے اور ساتھ وکالت کرنی ہے. نہیں ہو سکتا. میں نے ایک مارکیٹ کرائے پہ دی ہوئی ہے, شام کو وہاں پہ بھی بیٹھنا ہے, وکالت بھی کرنا ہے. نہیں ہو سکتا. Advocacy is a full-time job. Full-time job. There is absolutely no shortcut to success. کوئی کامیابی کی شارٹ کٹ نہیں ہے. فل ڈیوریشن کے ساتھ, فل کمٹمنٹ کے ساتھ ایک پروفیشنل وکیل بننا ہے. اور مجھے آپ کے چہروں میں مستقبل کے بڑے وکیل نظر آ رہے ہیں. I wish all of you
a very bright future ahead of you. Thank you.